علی اسد اللہ افتح الصفحہ 284. السلام علیکم. محترم امام مالک کی ہم درس کو شروع کر رہے ہیں کتاب الزکاة اور 11واں باب صدقۃ الماشیہ. اب میں ابتدا کر رہا ہوں. صدقۃ الماشیہ، صدقۃ الماشیہ یعنی چار پایوں کی زکوٰۃ. حدیث نمبر 697. مالک انہ قرأ کتاب عمر بن الخطاب فی الصدقہ قال فوجدت فیہ کہ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب کی کتاب پڑھی. اب آپ دیکھیں کہ انہیں حضرت عمر کی کتاب ملی ہے نا لکھی ہوئی، تو اب آپ اس میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ سند بیان کرو، ان کی کتاب کی تو نہیں ہوتی. پھر صدقہ قال فوجدت فیہ، تو میں نے اس کے اندر پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الصدقہ. سمجھے؟ اس سے ایک اور بات آپ کو پتہ چلی کہ باب سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے یہاں باب کا نام پہلے لکھا ہوتا ہے. سب سے اوپر آپ نے جو کلمہ لکھنا ہے اول الکلمہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبعدین کتاب الصدقہ فی 24 من الابل، 24 اونٹوں کے حوالے سے. سمجھے؟ فدونہا الغنم، فدونہا الغنم، تو ہر 24 اونٹ کے بدلے ایک بکری لازم ہے. فی کل 5 شات، یعنی ہر 5 اونٹوں پر. فی کل 5 شات، یعنی ہر 5 اونٹوں پہ آپ نے ایک چھوٹی بکری دینی ہے. سمجھے؟ وفی ما فوق ذلك الى 35 ابن مخاض، اور پھر 24 اونٹ اگر آپ کے پاس ہو، یا 24 سے اوپر جو، یعنی 25 سے لے کے الى 35 تک ابن مخاط، ابن مخاط. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اور یہ اور وہ آگے پیچھے باتیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بندہ فقہ پڑھے. جب آپ فقہ پڑھتے ہو نا، یہ جتنے صدقے اور وراثت کے مسائل ہیں، ان میں ہمارے پاس بہت لمیٹڈ مرفوع مال ہے، یعنی زیادہ تر صحابہ کے موقوفات ہیں. تو اب آپ کیا یہ کہو گے کہ ہم اس کو رد کرتے؟ نہیں. اچھا مزے کی بات، کیونکہ نماز وغیرہ کے مسائل جتنے لڑکے نئے نئے امامی ہوئے ہوتے یا اہل حدیث، تو نماز سے ریلیٹڈ حدیث پڑھتے. جب آپ بخاری کی بھی کتاب الزکوٰۃ اور آگے جاؤ گے نا کتاب البیوع وغیرہ پر، کتاب الطلاق، آپ وہاں کثرت سے دیکھو گے کہ امام بخاری باب کے اندر بار بار اقوال لاتے ہیں اور فتاوی لاتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب بھی تو دین ہے، اس کے معاملے میں آپ صحابہ کو حجت سمجھ رہے ہو اور لے رہے ہو، تو پھر دیگر معاملوں میں کیوں نہیں؟ پوائنٹ سمجھے؟ نماز یا دیگر معاملوں میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ابنتو مخاط، یعنی مخاط کی بیٹی، یعنی کہ ایک اونٹنی. ابنتو مخاط یعنی کہ 1 سال کی اونٹنی. سمجھے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ ابن مخاط فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ. وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی 1 برس کی اونٹنی نہ ملے، سمجھ رہے ہو، پھر وہ کیا کرے؟ بیفعل کدا، یعنی اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس کے بعد وہ یہ کرے کہ 2 برس کا ایک میل اونٹ. سمجھے؟
وفی ما فوق ذلك الى 45 بنت لبون، اور جو 35 سے اوپر ہو یعنی 36 سے لے کے خمس و اربعین 45 تک، بنت لبون یعنی 2 سال کی اونٹنی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ابنۃ مخاص اور ابن لبون کا کیا ہے؟ بتا تو رہا ہوں. ابن مخادی عربی میں ایک ٹرم ہے باقاعدہ جس کا مطلب ہوتا تھا کہ 1 سال کی ابنا بیٹی یعنی اونٹنی، اور ابن لبون یعنی ابن میل کے لیے یعنی کہ 2 سال کا میل ذکر اونٹ، اور اسی طرح بنت لبون 2 سال کی اونٹنی بنت آ گیا. وفیما فوق ذلك الى 60 حقت تروقت الفحل، اور اس طرح پھر 46 سے لے کے 60 تک 60 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر کیا کرے؟ اس کے بدلے میں وہ کیا دے گا؟ حقت تروقت الفحل. حقت تروقت الفحل کیا ہوتا ہے؟ 3 برس کی اونٹنی. تروقت الفحل یعنی ترق کہتے ہیں عربی میں ٹھوکنے یا کھودنے کو، فحل کہتے ہیں فیلڈ کو، یعنی کہ جو جفتی کر سکے، یعنی کہ فیلڈ میں کام کر سکے. سمجھے؟ ہاں جفتی معنی مطلب وہ کیا کہتے ہیں بریڈنگ کر سکے؟ نہیں، یعنی کہ جو کھیت میں جوتائی کام کر سکے. ہل چلا. ہاں تروقت الفحل. میں یہ موتا کی اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ. وفیما فوق ذلك الى 75، اور اس سے اوپر 75 تک جزع، ایک جزع دو گے یعنی 4 برس کی اونٹنی. وفیما فوق ذلك الى 90 ابنتا لبون، اور پھر 75 یعنی 76 سے لے کے 90 تک جس کے پاس اونٹ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ 2 بنت لبون دے گا، یعنی 2 سال کی اونٹنیاں. سمجھے؟ صح. وفیما فوق ذلك الى 20 و 100، اور 120 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہو 91 کے بعد، حقتان تروقتا الفحل، تو وہ کیا کرے گا؟ جفتی کے قابل. ویسے جفتی سے مراد یہاں شاید لٹرلی بھی یہ ہو، دیکھنا پڑے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ حقتان تروقت الفحل دے گا. 3 برس کی 2 اونٹنیاں جو قابل ہوں جفتی کی. جفتی کے. صح. فما زیادہ علی ذلك من الابل، اور اس کے اوپر جو کچھ زیادہ ہو ابل یعنی اونٹوں کے معاملے میں، ففی کلی 40 بنت لبون، تو پھر ہر 40 اونٹوں پر ایک بنت لبون یعنی کہ 2 سال کی اونٹنی.
وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 میں ایک حقہ آپ نے دینا ہے. اور حقہ کیا ہوتا ہے؟ 3 برس کی اونٹنی. اچھا جی، اونٹنی کو عربی میں کیا کہتے ہیں اسد؟ ایبل. نہیں، ایبل تو اونٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ناقہ، ناقۃ اللہ وسقیاہا، سمجھے؟ نعم. وجمعہ، وجمعہا نوق. وفی سائمیہ، وفی سائمۃ الغنم اذا بلغت 40 الى 20 و100. شرط. وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح غنم کے معاملے میں، غنم سے مراد کیا؟ بکریاں. اور سائمہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جو جنگل میں چرتی ہوں، سمجھے؟ غنم اذا بلغت 40 الى 20 و100 شاہ، تو اس میں سے ہر 40 پر، یعنی جب 40 کو پہنچے تو آپ نے بکریوں میں زکوٰۃ دینا شروع کرنی ہے. ایک بکری کی زکوٰۃ اس پہ لازم ہے. شاتن، یعنی کہ 120 تک آپ نے ایک ایک شات دینا ہے ہر 40 بکری پہ. وفیما فوق ذلك الى 200 شاتان، اور پھر اس کے اوپر جو ہو تو 200 تک آپ نے 2 بکریاں دینی ہیں. وفیما فوق ذلك الى 300 3 شیعہ، سمجھے؟ وفیما فوق ذلك الى 300، اور جو 200 سے اوپر 300 تک ہو تو اس کے اندر آپ نے تینوں بکریاں دینی ہیں، یعنی 201 سے لے کے 300 تک. فما زیادہ علی ذلك، تو اور جو کوئی اس کے اوپر ہو مزید، ففی کلو 100 شاہ، تو ہر 100 پر ایک بکری. بات سمجھے؟ ولا یخرج فی الصدقہ 30. اور وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر نا بکرا نہیں لیا جائے گا، اسی طرح بوڑھے اور عیبدار. ولا ہرما ولا ذات عوار، یعنی جو آور ہو. الا ما شاء المصدق، مصدق، سوائے یہ کہ مصدق جو ہو وہ یہ سمجھے کہ یار یہاں پر ہم ایسا میل جانور لے سکتے ہیں. مصدق، سمجھے؟ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو لینے آئے صدقہ، یعنی زکوٰۃ کلیکٹر. ولا یجمع بین مفترق، ولا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع. اسی طرح متفرق مال کو جمع نہ کیا جائے، اسی طرح ایک مال جدا نہ کیا جائے گا زکوٰۃ کے خوف سے، سمجھے؟ ولا یفرق بین مجتمع، یعنی جو پہلے سے خشیت الصدقہ، اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کا مال اور یہ الگ ہے. وما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما،
اسی طرح کبھی کبھار کوئی مال ایسا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل ایک اونٹ کے دو مالک ہیں، یعنی وہ شریک ہیں، اس میں مالک ہونے میں، تو اب انہوں نے آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کلیکٹیو زکوٰۃ دینی ہے، برابر کس طرح کرتی بینہما بالسویہ، برابری کا، وفی الرقہ اذا بلغت خمس اواق ربع العشر، اور اسی طرح چاندی میں کہ جب 5 اوقی ہو تو 40واں حصہ لازم آتا ہے، سمجھے، ربع العشر۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ فی 24 من الابل لفظہ من بیانیہ فدونہا، یعنی کہ یہاں پر جو لفظ من آئے نا، یہ بیان کے طور پر آئے کہ بیان کر دیا کہ اس میں سے، الفا بمعنی او، 24 فی 24 من الابل فدونہا او دونہا الغنم فی کل خمس شاہ، یعنی کہ ہر 5 اونٹ پہ آپ نے ایک بکری دینی ہے۔ بیان للجملہ المتقدمہ، یہ بیان ہے پچھلے جملے کا۔ لما ارسل ابو بکر انسا الی البحرین کتب له قریب من هذا الکتاب، جب ابو بکر نے ارسال کیا، بھیجا انس کو بحرین کی اور، تو انہوں نے ان کے لیے کتاب لکھی جس میں اسی طرح کی سملر باتیں لکھی۔ وکتب فی ابتدائہ، اور اس کی ابتدا میں کیا لکھا، ھذہ فریضۃ الصدقہ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کا فریضہ ہے جو فرض کیا رسول اللہ نے مسلمانوں کے اوپر۔ اخرجہ البخاری 1354۔ جی 1454، ہاں 1454، اس کو نکال کے اس کی قرات بھی کر دو اصل، تاکہ یہ بھی آ جائے نا ریکارڈنگ میں، ایک فائدہ ہو جائے۔ چلیں جی اگرا۔ انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر ایک بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں۔ لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے، اور جب اونٹ کی تعداد 34 تک پہنچ جائے 2 برس کی مادہ واجب ہوگی اونٹنی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو چھتی کے قابل ہوتی ہے۔ کس کے؟ جب تعداد چھتی کے جیم فات تائے جفتی 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 جفتی، جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی، اور ہر 50 پر ایک 3 برس کی، اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے، اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو چر کر گزرتی ہیں تو ان کی تعداد 40 تک پہنچ جائے گی۔ ایک منٹ اسد، ایک منٹ، ہاں جی اقرا، 2 لائنیں پیچھے سے پڑھو۔
یا اسد افتح دودھ پیو گے؟ اگر کسی شخص کے چرنے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی، لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہے تو اور بات ہے۔ صح صح ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو کہاں کیا؟ ہاں، وفیما فوق ذلك ای من 25 یعنی کہ 25 سے اوپر، بنت مخاض یا التی حال علیہا الحول یعنی جس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، 1 سال کی ہو، وہ دخلت فی الثانی و حملت امہا اور وہ دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو اور اس کی ماں پھر سے حاملہ ہو چکی ہو، والمخاض اور مخاض کیا ہے؟ الحامل یعنی کہ جو پریگننٹ ہو۔ فَابْنُ لبون ذکر وہ ما تمت لہو سنتان یعنی جس کو 2 سال ہو گئے ہوں مکمل، وہ دخل فی الثالثہ اور وہ تیسرے میں داخل ہو گیا ہو، سمیہ بذلک لأن امہ تکون ذات لب اس کو یہ نام کس لیے دیا گیا کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ دودھ والی ہوتی ہے، سمجھے؟ وفیما فوق ذلک اور جو اس سے اوپر ہو، ای من 36 یعنی 36 سے اوپر، طروقۃ الفحل صفت اللحقہ یہ لحقہ کی صفت ہے، الفحل یعنی الذکر، من کل حیوان فحل، اچھا یہاں پر وہ عزب الفحل، فحل سے مراد یہاں ہے جانور کا میل کاؤنٹر پارٹ، الذکر من کل حیوان وفی کل 40 بنت لبون اس میں آپ نے کیا دینا ہوگا 36 سے آگے کہ ہر 40 میں ایک بنت لبون، وفی کلی 50 حقہ اور ہر 50 میں ایک حقہ، فواجب 130 بنت لبون و حقہ تو 130 پر کیا ہوگا 2 بنت لبون اور ایک حقہ، او واجب 140 بنت لبون و حقتان و حقتہ یا پھر یہ کہ 140 میں آپ کے اوپر ایک بنت لبون اور 2 حقتان۔ قال القاری فی الملقات قال القاضی دل الحدیث علی استقراء الحساب بعدما جاوز العدد المذکور یعنی انه اذا زاد الابل على 120 لم تستأنف الفریضہ وهو مذہب اکثر اہل العلم۔ وہ کہتے ہیں کہ استقراء کرنا، حساب کو جمع کرنا، اس پر حدیث دلالت کرتی ہے جب عدد کراس ہو جائے، یعنی اگر جانور زیادہ ہو جائیں ابل علی 120 سے لم تستأنف الفریضہ تو یہ نہیں کہ فریضہ جو ہے ختم ہو جائے گا یا نئے سرے سے شروع ہوگا، بلکہ کنٹینیو رہے گا جیسے بتایا، وہ مذہب اکثر اہل علم کہ اب بندہ کہے کہ نہیں پھر سے 5 کے اوپر پوائنٹ، سمجھے یہ بات کہنا چاہ رہے۔ وفی سائمت الغنم ای التی ترعا وتأکل من نبات الارض وعشبها طوال السنة واکثرها یعنی کہ جو باہر ادھر ادھر چلتی ہے، ولا یعلفها صاحبها یعنی کہ وہ اس کے اوپر گہری نظر نہیں رکھتا۔ 23 ہوا فحل الغنم 30 سے مراد کیا ہے؟ فحل الغنم یعنی کہ اس کا میل کاؤنٹر پارٹ غنم کا، بکرا۔ ولا ہرما وہ حدیث ہے نا بخاری میں بھی آئی کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عزب الفحل یعنی کہ رسول اللہ نے جو میل جانور ہیں ان کی منی بیچنے سے منع فرمایا، سمجھے؟ یعنی کہ اس کی اجرت بھی، ہاں نا اس کی اجرت بھی، وہی تو۔ ولا ہرما بفتح الحاء و کسر الحاء کبیرہ سقطت اسنانہا ہرما سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ نے ہرما نہیں دینا، ہرما سے مراد کیا ہے؟
ایک تو 30 نہیں دینا یعنی میل ذکر بکرا نہیں دینا، ہرما نہیں دینا. ہرما کیا ہوتا ہے؟ ہرما، ہریما. کبیرتن سقطت اسنانیہ یعنی اتنا بڑا کہ اس کے دانت گر گئے ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، بوڑھا. ولا ذات عوار اور نہ ذات عوار دینا ہے. بفتح المہملہ ذات عوار ای ذات عیب و نقص یعنی جس کے اندر کوئی عیب یا نقص ہو. المصدق ای ان کان بتشدید الصاد فالمراد به معطی الصدقہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو تشدید صاد کے ساتھ پڑھا جائے، جی آ جائیے، ہاں جی، فالمراد بھی معطی صدقہ یعنی صدقہ دینے والا. وہ یتعلق الاستثناء بھی 30 فقط، اور وہ کہتے ہیں کہ استثناء جو ہے نا یہاں پر وہ 30 کے ساتھ ہے صرف، یعنی اس کا تعلق ہوگا، کیونکہ ہرما اور ذات عوار تو آپ نے دینے ہی نہیں ہے کسی بھی صورت. وَإِنْ كَانَ بِتَخْفِيفِ الصَّاد فَالِاسْتِثْنَاءُ يَتَعَلَّقُ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تخفیف صاد کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ ہم اس کو پڑھیں المصدق، المصدق، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا استثناء جو ہے نا اس کا تعلق ہوگا 30 اور ہرما اور ذات عوار کے ساتھ، یعنی کہ پھر آپ تینوں دے سکتے ہو. لیکن اس کو عمومی طور پر المصدق یعنی تجدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے. ولا یجمع بضم اولیہ و فتح ثالثہ ولا یجمع ولا یفرق بین مجتمع خشیت الصدقہ ای مخافت قلت الصدقہ یعنی کہ ان کی صدقہ کم ہے تو آپ ادھر ادھر کا جوڑ کے ایک جگہ کر دو، یہ جائز نہیں. او کثرتیہ یا زیادہ ہے تو اب آپ اس کو الگ الگ اس میں بانٹ دو، نہیں صدقہ الگ رکھنا ہے، نفل الگ رکھنا ہے. او کثرتیہ ما کانا من خلیطین تسنیہ خلیط یعنی اب ایک بندے نے، کیونکہ اس حدیث میں یہ بھی آیا نا کہ سوائے وہ جو چاہے جس کا 4 اونٹ ہوں یا اس سے کم ہو، اب کسی کی 39 بکری ہیں وہ اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے یا کوئی میل دے دیتا ہے، تو اب یہ اصلاً تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، نفلی صدقہ ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ کی مد میں تھوڑی ڈالو گے، تو غلط ملت نہیں کرنا. یہاں ہمارے بس اب آپ سمجھ لیں. اچھا جی، او کثرتیہ ما کان من خلیطین تسنیہ خلیط یعنی یہ خلیط کا تسنیہ ہے، بمعنی المخالط، معنی المخالط یعنی کہ ملا ہوا، او شریک شریک ہو یعنی کہ وہ ایک ہی جانور میں اگر 2 لوگ شریک ہو. ایک جانور میں شریک ہوں. وما كان من خليط فإنهم يتراجعون بسوية أي يتردان الفضل بينهما بسوية على قدر عدد أموالها یعنی کہ وہ اپنے اموال کے اعتبار سے برابری کے آدھار پر دیں مال. وفي الرقة بكسر الرائی وخفة قاف وفي رقة قال الحافظ في الفتح الرقة رقة کیا ہے؟ الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة او غیر مضروبة یعنی یہ وہ خالص چاندی ہے جو مضروب ہو یا غیر مضروب ہو. مضروب یعنی کہ اسے کوئی اسپیسیفک شیپ دے دیا گیا ہو، برتن بنا دیا گیا. شریعت میں اصل یہ کہ وہ درہم کی فارم میں ہو، کوئنس کی فارم میں یا مضروب فارم میں ہو. اصل یہ یا بلاک ہو چاندی کا، آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے وزن کے برابر. او غیر مضروب ہو وہذا حدیث موقوف صحیح اور یہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ موقوف صحیح ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.